اس کے کچھ قاصد ہیں، جیسے بیماری کا آنا. جب ہم بیمار پڑتے ہیں یہ موت کا قاصد ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت آنے والی، بیماری موت کا قاصد ہے. اسی طرح بڑھاپے کا آنا یہ بھی موت کا قاصد ہے. اسی طرح سے دانت کا ہلنے لگ جانا، گرنے لگ جانا، یہ بھی موت کا قاصد ہے. اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے. بڑھاپا، بیماری، دانت کا کمزور ہونا، آنکھوں کا کمزور ہونا، اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہونا، یہ سب موت کے قاصد ہے. اور آخری قاصد جو موت کا ہے وہ بڑھاپا ہے. بڑھاپے کے بعد پھر کچھ نہیں آتا، بڑھاپے کے بعد حضرت ملک الموت ہی تشریف لاتے ہیں. تو اس لیے موت یہ ہے. اب موت کی تمنا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تکلیف اور مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا مت کرو. کیوں مت کرو موت کی تمنا؟ موت کے لیے تیار رہو، موت مانگو مت، موت کی تمنا مت کرو. کیوں؟ اگر تم نیک ہو تو موت مانگنے سے نقصان کیا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تب وہ کوئی نیکی کر نہیں سکتا، تو اعمال منقطع ہو گئے، مرنے سے اعمال رک جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں. تو نیک ہو تو کیوں مرنا چاہتے ہو؟ ابھی اور کرو اعمال تاکہ اللہ کا قرب مزید نصیب ہو. اور اگر گنہگار ہو تو بھی موت مت مانگو، کیونکہ گنہگار ہو تو جا کر تو بھگت نہیں ہے سب. تو کیوں زبردستی جلدی پٹائی اور گھٹائی اور کے لیے تیاری کرتے ہو؟ اور ہو سکتا مہلت مانگو تاکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق دے. کوئی بندہ مومن ہو، نیک ہو، عمر اس کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک شخص شہید ہو گئے رسول اللہ کے دور میں، ایک شخص شہید ہو گئے اور ان کے چھوٹے بھائی ان کے بعد کچھ دن تک حیات رہے، پھر اس کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے شہید ہونے والے کی تعریف زیادہ کی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مگر میں نے اس کے بھائی کو جنت میں اس سے بڑے درجے پر دیکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اس سے رمضان کے روزے زیادہ رکھے اور اس نے اتنی نمازیں زیادہ ادا کی، اس لیے زیادہ اعمال کی وجہ سے اس کے درجات زیادہ بلند ہوئے. تو یہ لمبی عمر ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ہے تو بہت بڑی بات ہے. اور اگر جب وہ گناہ کر رہا ہے، لفڑا کر رہا ہے، مسائل کر رہا ہے اور جرائم کر رہا ہے، خدا کو ناراض کر رہا ہے، تو پھر اس کی لمبی عمر اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس لیے موت نہیں مانگنا چاہیے، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. مشکلات، تکلیف سے پریشان ہو کر موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے. اچھا جب آدمی موت کی دعا کرتا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو گئی تو پھر موت تو آئی جانی ہے، اور پھر موت آئی تو پھر سب ختم ہی ہے. قیامت جب آئے گی جو جب مر گیا تبھی اسی کی قیامت گویا کہ آ گئی. تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہیے، موت مانگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. قیامت گویا کہ آ گئی. تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہیے، موت مانگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن موت کے لیے تیار رہنا چاہیے.